أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده. قصرت رؤيته أبصار الناظرين وعجزت ناته أوهام الواصفين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات بآواز اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم اشرائے سجادیہ اور آج مسلسل ہماری یہ چھٹی نشست ہے. سلسلہ گفتگو حضرت امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے ذیل میں مسلسل آپ کے سامنے جاری ہے. عرض کر چکا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا ہر ایک لفظ شریعت میں وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو حیثیت قرآن مجید کی آیات کی. وہی جو صفات قرآن مجید کی آیتوں کی ہیں وہی صفات محمد وآل محمد کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی ہیں. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مسلسل آپ کے سامنے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس خطبے کے دوران گو کہ بظاہر امام علیہ الصلوۃ والسلام قید میں ہیں، ماحول دشمن کا ماحول ہے، اور صرف خود قید میں نہیں ہے بلکہ ساتھ خانوادہ عصمت و طہارت وہ بھی قید میں ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عام زبان نہیں، یہ لسان اللہ کہ جس نے پوری تاریخ کو سمیٹ کر کچھ دیر کے اس خطبے میں دربار یزید میں بیان کر دیا اور بیٹھنے والے ہر ایک شخص کے لیے رستہ بالکل واضح کر دیا قرآن مجید کی اس آیت کی طرح کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے سبیل کی طرف تمہاری ہدایت کر دی ہے، اب چاہے تم مان کر شکر کرنے والے بن جاؤ یا انکار کر کے کفر کرنے والے. امام علیہ السلام نے اس سبیل کو واضح طور پر اپنے اس خطبے میں لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا. کل یہاں تک آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام اپنی گفتگو میں یہاں سے گفتگو کی ابتدا فرمائی کہ پہلے خداوند عالم کی توحید کو بیان فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اوتینا ستۃ وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین وفضلنا بأن منا النبی المختار ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا حسن اللہ ورسولہ ومنا الفاطمۃ البتول ومنا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ومنا مہدی الذی یقتل الدجال. کچھ کہنے کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے یہ فضائل جو اللہ کی عطا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی. زمانے والوں جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی اور اگر کوئی نہیں جانتا تو امتہ بحسبی و نسبی. تو آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے. زمانے میں کسی بھی انسان کے پاس فخر کرنے کے ذریعے ہی دو ہیں، یا اس کا حسب ہے یا اس کا نسب ہے. حسب کہتے ہیں انسان کا اپنا ذاتی کردار کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یعنی اپنی ذات سے وابستہ ہر چیز حسب کہلاتی ہے. اور خاندان میں باپ دادا کیسے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے،
नसब का तूल क्या है, नसब का अर्ज क्या है, सुभान अल्लाह। किस खानवादे से ताल्लुक है, किस कबीले से ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, नसब कहलाती हैं। और यही दो तारुफ का ज़रिया भी हैं और यही दो फ़ख्र का ज़रिया भी है। और रोज़ाना आपके सामने अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ कि दुश्मन के सामने बातें वो कही जाती हैं जो यहाँ मौजूद हों और वहाँ ना हो। कहा जा रहा है कि मैं हसब भी बताता हूँ और नसब भी बताता हूँ। गोया दरबार में ऐलान हो रहा है कि मेरा हसब व नसब मजमे में बयान करने के काबिल है। तू अगर अपना हसब व नसब बयान करना चाहेगा तो लोगों के सामने क्या बयान करेगा कि तू कौन है? अपनी जात के अंदर, तेरे अंदर वो कौन सी फजीलत है कि जिसे तू लोगों के दरमियान फख्र के तौर पे बयान कर सकता है? क्या चीज़ है तेरे अंदर जिसे तू फख्र के तौर पे बयान कर सकता है? और अपने नसब की बात करके उसे ये भी बता दिया मेरा तो सारा नसब फख्र के काबिल है। तेरे नसब में कोई है जिसमें फख्र किया जा सकता है? और ये तो बल्कि चलें अभी मेरे सामने एक और खुतबे के चंद अल्फाज आ गए और वो खुतबा है हजरत मुस्लिम इब्न अकील का खुतबा जो उन्होंने कूफा में इरशाद फरमाया। उसमें खुतबा इरशाद फरमाते हुए कूफे वालों से मुखातिब होकर हजरत मुस्लिम इब्न अकील ने इरशाद फरमाया कि कूफे वालों क्या तुम्हारी अक्ल खत्म हो गई है? तो मेरी जानिब क्या तुम्हारी अक्ल खत्म हो गई है? अतरक्तुम अबा अब्दुल्लाह मिसबाहुस सलात व नूरुल महराब व खुलासतुल वजूद व तफसीरुल किताब लिशारिबिल खमूर व लाइब बिल कलाब। कूफे वालों क्या तुम उस हुसैन को छोड़ रहे हो? तवज्जो, यहीं पे गुफ्तगू जो यहाँ से ये सजाद फरमा रहे हैं वहाँ पे, क्या तुम उस हुसैन को छोड़ रहे हो? कौन हुसैन? मिसबाहुस सलात, जो हर एक की नमाज के लिए चराग है। किसी घराने की ज़बान से जारी हो सकते हैं। नमाज जिसका चराग है नहीं, जो नमाज के लिए चराग है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज जहाँ से हिदायत पा रही होती है, नमाज को अपनी मंजिल पे जाने के लिए जो नूर दे रहा होता है, उस चराग का नाम हुसैन इब्न अली है। अल्लाहु अकबर। मिसबाहुस सलात, नमाज का चराग, नमाज का चराग। और फिर उसके बाद अगला लफ्ज क्या खूबसूरत है, और पूरे के पूरे जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने 14 सदियां पहले कहा था, लेकिन आज तक जनाब मुस्लिम इब्न अकील का वो लफ्ज बिल्कुल हकीकत बन के हमारे सामने नजर आता है। अजीब लफ्ज है। पहले फरमाते हैं मिसबाहुस सलात, नमाज का चराग, और फिर फरमाया व नूरुल महराब, दुनिया में हर महराब जिसकी वजह से रोशन है उसे हुसैन कहा। जमाने में हर महराब जिस हस्ती की वजह से रोशन है उसे हुसैन इब्न अली कहा जाता है। आज तक जमाने में जिस जिस महराब में अजान कही जा रही है, आज तक जिस महराब में नमाज मुनक्किद हो रही है, तो ये नतीजा मेरे मौला हुसैन इब्न अली का है। अगर हुसैन न होते तो न कहीं अजान होती। अगर हुसैन न होते तो न कहीं अजान होती और न कहीं नमाज होती, न कहीं अजान होती न कहीं नमाज होती। तवज्जो, अगर हुसैन न होते न कहीं अजान होती न कहीं नमाज होती। इसलिए मशवरा देके कह रहा हूँ, अगर हुसैन न होते न अजान होती न नमाज होती। इसलिए हुसैन को छोड़कर जो अजान कहता है, नमाज पढ़ता है, न उसकी अजान होती है न उसकी नमाज। हुसैन की वजह से है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी जनाब मुस्लिम इब्न अकील इरशाद फरमा रहे हैं मिसबाहुस सलात व नूरुल महराब और अजब व खुलासतुल वजूद। खुदावंद आलम ने कायनात में जो कुछ बनाया है ना, वो हुसैन में सिमट जाता है। जमाने में हुसैन के सिवा है ही कुछ नहीं। कुछ है तो वो सिर्फ हुसैन इब्न अली है, उसके सिवा जमाने में कुछ है ही नहीं है। इसलिए फरमाया खुलासतुल वजूद व तफसीरुल किताब, जो अल्लाह की पूरी किताब की तफसीर है उसका नाम हुसैन इब्न अली। हाँ, ये उसी की ज़हन में अर्ज कर रहा हूँ कि क्या वो सामने बयान करेगा, हुसैन के साथ मुकाबला कैसे करेगा। ये सब कुछ हुसैन के बारे में इरशाद फरमा के हजरत मुस्लिम इब्न अकील ने कहा, ये हुसैन जो नमाज का चराग है,
جو محراب کا نور ہے، جو خلاصۃ الوجود ہے، جو اللہ کی کتاب کی تفسیر ہے، اس حسین کے مقابلے میں تم اسے اپنانے جا رہے ہو للشارب الخمور واللاعب بالکلاب، کہ جو شراب پینے والا ہے کتوں سے کھیلنے والا ہے۔ وہ حسین ابن علی، اس کا مقابلہ اس کے ساتھ کر رہے ہو للشارب الخمور واللاعب بالکلاب، کہ جو شراب پینے والا ہے، نجس العین جانوروں کے ساتھ کھیلنے والا ہے، انہیں کھلونے بنانے والا ہے، اس کے ساتھ تم حسین کا مقابلہ کرو گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ صرف یہ تو صرف وہ ہے نا کہ جو مشاغل کی بات ہوئی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم کیسے، تمہارے لیے ممکن ہو رہا ہے کہ تم ایک گندے پانی کو آب حیات آب حیات کے ساتھ ملا رہے ہو، تم شراب کو سلسبیل کے ساتھ ملا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اگلا لفظ سنیے گا، فرمانے لگے کہ اس حسین کے ساتھ یزید کا مقابلہ کرتے ہو، یزید کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے نسمع الاغانی بالغوانی ومن ناغاہ بالجبرائیل، تم جو، اب میں کیسے، ممبر ہے اور میں لفظ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں کہ وہ لفظ استعمال کروں، آسان لفظوں میں یوں کہوں، گانا بجانا سننے والوں کا مقابلہ اس سے کر رہے ہو جسے لوری دینے عرش سے جبریل آتا ہے۔ کے ساتھ تقابل کرنے جا رہے ہیں، اور یہی سید سجاد اس کے دربار میں پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا حسب بھی بتانے جا رہا ہوں، اپنا نسب بھی بتانے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، کیونکہ سید سجاد کا جو امتیاز ہے نا، وہ امتیاز یہ ہے، سید سجاد کا حسب بھی حسین ہے، نسب بھی حسین ہے۔ میں بھی حسین ہے، یہ اپنے نسب میں بھی حسین ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اب میں دربار میں اپنا حسب بھی بتاتا ہوں اور اپنا نسب بھی بیان کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ارشاد فرماتے ہیں انا ابن مکہ تب منا، اس ایک جملے کے اندر کیا کیا معنی ہے، میں ابھی کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ انا ابن مکہ تب منا، مکہ و منا کا بیٹا میں ہوں، مکہ و منا کے رہنے والے اور ہیں، مقیم اور ہیں، اس کا بیٹا اور ہے۔ کیوں انا ابن مکہ تب منا کہنے کی کیا معنی ہے؟ دیکھیے، اولاد کے ذریعے والدین کا نام قائم رہتا ہے۔ اگر اولاد اچھی ہے تو والدین کی نیک نامی قیامت تک رہے گی، توجہ فرمائیے گا، اور اگر اولاد بری ہے تو والدین کی بدنامی چلتی رہے گی، توجہ نہیں فرما رہے۔ بلکہ اگر والدین اچھے بھی رہے ہوں تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کیسے اچھے لوگوں کے گھر کون پیدا تو وہ تذکرہ تو رہتا ہے۔ اب امام علیہ السلام اس دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں قیامت تک مکہ و منا کی اگر نیک نامی رہے گی نا تو ہماری وجہ سے رہے گی۔ پہچانے جاتے رہیں گے تو ہماری وجہ سے پہچانے جاتے رہیں گے۔ یہ ہم ہیں جو مکہ و منا کی بقا کے سبب بھی ہیں، جو ہم ہیں جو مکہ و منا کی معرفت کے سبب بھی ہیں۔ بلکہ اپنے دوستوں کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں، مکہ و منا کی عزت بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ میں پوری ضمانت سے اور میں قرآنی ضمانت سے آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ مکہ و منا کی عزت اس گھرانے کی وجہ سے ہے، اور میں اگر اپنی طرف سے کہوں تو میں مجرم بنتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیات کی طرف لے کے چلتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو ایک ضرور پڑھیں آل محمد کی ذات کرام۔ خداوند عالم نے مختلف مقامات پر مکے کی قسم قرآن مجید میں کھائی، مثلا سورہ 3 میں بھی قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس امین شہر کی قسم۔ میرے اللہ اس امین شہر کی قسم کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ اس شہر میں تیرا گھر ہے؟ توجہ، کیا اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ یہ شہر تیرا حرم ہے؟
توجہ فرمائیے گا. اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ یہاں پہ قبلہ ہے کہ جس کی جانب رخ کر کے عبادت کی جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا. کعبہ عام جگہ نہیں ہے. خداوند عالم نے کعبہ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہم نے زمین پہ جو پہلا گھر انسانوں کے لیے وضع کیا وہ سرزمین بکہ پر ہے اور وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. جو کیا ہے وہدی للعالمین، وہ اسے ہم نے عالمین کے لیے ہدایت قرار دیا ہے. میرے اللہ جو گھر عالمین کی ہدایت ہے وہ تیرا گھر اس شہر میں ہے، اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں آپ، اس لیے یہ شہر قسم کے قابل ہو گیا، اس لیے یہ شہر پاک ہو گیا. اللہ اکبر. خداوند عالم نے ایک اور جگہ پر پھر ارشاد فرمایا اسی شہر کے بارے میں. وہاں قسم کھائی تھی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ یہ قسم اس وجہ سے ہے کہ شاید یہاں پہ اللہ کا گھر ہے، شاید یہ قبلہ ہے، لوگ اس جانب رخ کر کے عبادتیں کرتے ہیں، لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. یہ شاید اس وجہ سے یہ شہر قسم کے قابل ہو گیا. خداوند عالم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا میرے حبیب لا اقسم بہذا البلد، میں نے اس شہر کی قسم اس وجہ سے نہیں کھائی. توجہ. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کبھی نہ کھاتا. میرے اللہ پھر کیوں کھائی ہے؟ کیا وجہ ہے اس شہر کے قسم کھانے کی؟ اس لیے کھائی انت حل بہذا البلد، کیونکہ میرے حبیب تو اس شہر میں رہتا ہے. آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ یہاں پہ رہتی ہیں، اس لیے یہ شہر میری قسم کے قابل ہو گیا. یعنی کعبے کی وجہ سے قسم کے قابل نہیں ہوا. اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں یہ اس وجہ سے قسم کے قابل ہے. یعنی اللہ کا گھر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر ہونے کی وجہ سے قسم کے قابل نہیں ہے. قسم کے قابل اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر آپ رہتے ہیں. تو میرے اللہ آپ کے حبیب یہاں رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ شہر قسم کے قابل ہے. تو بعید نہیں آواز قدرت آئے گی اگر صرف میرا حبیب رہتا ہوتا تو شاید پھر بھی میں قسم نہ کھاتا. تو میرے اللہ مزید وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ووالد وما ولد، صرف میرا حبیب نہیں، ایک باپ اور اس کا بیٹا بھی یہاں رہتے ہیں. اس شہر میں ایک باپ رہتا ہے اور اسی باپ کا بیٹا رہتا ہے. ان کی وجہ سے یہ شہر قسم کے قابل ہو گیا. اور جب معصوم سے پوچھا گیا یہ باپ بیٹا کون ہے جو مصطفیٰ کے علاوہ اس اہمیت کے حامل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ مکے کی قسم کھا رہا ہے، اپنے گھر والے شہر کی قسم اپنے گھر کی وجہ سے نہیں ان ہستیوں کی وجہ سے کھا رہا ہے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا باپ کا نام ابو طالب ہے، بیٹے کا نام علی ہے. بیٹے کا نام علی ہے، جن کی وجہ سے اللہ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے. اور اب اگر میرا معزز سننے والے میرے ساتھ یہاں پہ شامل ہیں تو جملہ ہدیہ کرتا چلوں آپ کے سامنے. اگر آپ شامل ہو جائیں میرے ساتھ تو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کعبے کی وجہ سے قسم نہیں کھائی، ابو طالب کی وجہ سے کھائی. توجہ. کعبے کی وجہ سے نہیں کھائی، ابو طالب کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھائی. اللہ کی نظر میں جو کعبے سے زیادہ محترم ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اللہ کی نظر میں جو کعبے سے زیادہ محترم ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے عزیزان محترم، ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. کیونکہ اللہ کا گھر کعبہ قبلہ نہ بنتا اگر ابو طالب کا حرم یہاں نہ آتا. بیٹھے بیٹھے یہ جملے سامنے آتے چلے جا رہے ہوں، ہدیہ کرتے چلا جا رہا ہوں. اور یہ بھی میں اپنی طرف سے اگر کہہ رہا ہوں تو میں مجرم ہوں. توجہ فرمائیے گا. برادران اہل سنت کے ایک امام ہیں امام نسائی، یہ صحاح ستہ میں جن کی سنن نسائی کتاب بھی شامل ہے. ہر حدیث کی کتاب میں ایک چیپٹر ہوتا ہے جسے باب مناقب کہا جاتا ہے. توجہ ہے. کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھائیے ہمارے یہاں یا برادران کے یہاں، اس میں ایک چیپٹر ہوگا باب مناقب. ٹھیک. باب مناقب سے کیا مراد؟ یعنی رسول اللہ نے اگر کسی کی شان میں کچھ ارشاد فرمایا، کسی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا تو وہ اس باب مناقب کے اندر درج کیا جاتا ہے. امام نسائی بھی کتاب مرتب کرتے کرتے جب باب مناقب پہ پہنچے اور باب مناقب میں اب کیونکہ رسول اللہ کی بہت ساری حدیثیں جناب امیر کے بارے میں ہیں تو وہ انہوں نے نقل کرنی تھی، تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ایک باب کتاب پہ بھاری ہو جائے گا.
ایک باپ کتاب پہ بھاری ہو جائے گا. انہوں نے پھر الگ سے ایک کتاب جناب امیر علیہ السلام کے مناقب پر الگ سے ترتیب دے دی اور اس کتاب کا نام رکھا خصائص علی. اس میں وہ تمام حدیثیں جو رسول اللہ نے جناب امیر کی شان میں ارشاد فرمائی وہ تمام حدیثیں انہوں نے جمع کر لی. اسی کتاب کے نتیجے میں ان غریب کو قتل بھی کر دیا گیا. ہاں جب کتاب لوگوں کے سامنے آئی کہ جناب امیر کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ انہوں نے اکٹھی کی تو وہ سفر کرتے ہوئے ایک دن شام پہنچے اور ایک مسجد میں نماز جمعہ کے لیے، کیونکہ محدث بڑی شخصیت تھی، تو نماز جمعہ کے لیے جب سامنے آئے تو درمیان میں جو دوسری طرف کے لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے علی کی شان میں تو پوری کتاب لکھ ڈالی، ادھر ان کے بارے میں بھی کچھ. تو انہوں نے بیٹھے ہوئے کہا کہ جناب ان کے بارے میں مجھے اس کے سوا کچھ نہیں ملا کہ رسول اللہ نے فرمایا تو جتنا بھی کھائے گا تیرا پیٹ نہیں بھرے گا. اس پر وہ مجمع اشتعال میں آ گیا اور انہوں نے اتنا مارا امام نسائی کو. امام نسائی جو ہے وہ شہید. توجہ ہے نا میرے موضوع دنیا سے چلنے سے. تو بہرحال ان کی یہ کتاب خصائص علی، اس کے مقدمے میں ایک عجب جملہ انہوں نے لکھا. اسی کعبے سے متعلق جملہ سامنے آ گیا اس لیے ہدیہ کرتا چلا جانا. انہوں نے یہ لکھا کہ زمانے والے اگر علی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ علی کا کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں. لیکن اپنے جملے میں انہوں نے صرف علی کا لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر علی کا کعبے میں آنا علی کے لیے فضیلت ہے تو اس بات کو ذہن سے نکالا جائے کیونکہ علی جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ خاندان زمان و مکان سے عزت لیتا نہیں، زمان و مکان کو عزت دیتا ہے. جس زمانے میں یہ آ جائیں وہ زمانہ عزت دار ہے، جس جگہ پہ یہ آ جائیں وہ جگہ عزت دار ہے. تو فرمائیے گا میں ایک پردے میں ایک جملہ کہہ کے گزرنے لگا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے اور اللہ کرے کہ جملہ دلوں تک پہنچ جائے جہاں پہنچانا چاہتا ہوں. کم از کم ہم جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں کم از کم ہمیں اس جگہ تک تو آ جانا چاہیے نا کہ جہاں پہ یہ آ جائیں وہ چیز عزت دار ہو جاتی ہے. توجہ، وہ زمان ہو مکان ہو یا زمان و مکان میں ہونے والا کوئی کام ہو. ایک درود پڑھتے آلے محمد کی ذات دیکھنا. کعبہ، میں نے کہا کعبہ قبلہ نہ ہوتا ان کی وجہ سے ہے جو کچھ ہے. تو یہ لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ وہ خاندان ہے، فرد نہیں، یہ وہ خاندان ہے جو زمان و مکان سے عزت لیتا نہیں. تو جب زمان و مکان کو عزت، زمان و مکان کو عزت دیتا ہے. اور اس کے بعد جو اگلا جملہ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا یہ علی کی ماں کا احسان سمجھا جائے کہ وہ گھر سے نکل کے کعبہ آ گئی ورنہ کعبے کو چل کے ان کے گھر جانا پڑا. قبولیت کے لیے کعبے کی محتاج ہیں، کعبہ قبلہ ہونے کے لیے ان کا محتاج ہے. تو اب اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں امام وہاں پہ کتنی بڑی تاریخ ہے اور کیا کیا حقیقتیں ہیں جو امام علیہ السلام ایک جملے میں دربار یزید میں بیان کرتے جا رہے ہیں. انا ابن مکہ تب منا، یعنی مکہ ہے تو بھی ہماری وجہ سے ہے، منا ہے تو بھی ہماری وجہ سے ہے. یہ سارے کا سارا جہاں جہاں، اس کا مطلب یہ ہوا دنیا میں جتنی عزت مآب جگہیں ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں. جس جس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے وہ جگہ عزت مآب ہوتی چلی جاتی ہے. اور آپ لوگوں کے لیے تو یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے. عرش پہ چلے جائیں تو عرش معلّہ، کربلا میں چلے جائیں تو کربلا معلّہ، وہی معلّہ ہے. ان کی نسبت کے ساتھ ہے ساری چیزیں. اس لیے ارشاد فرمانے انا ابن مکہ تب منا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا انا ابن زمزم والصفا، صفا کا بیٹا بھی میں ہوں. ہاں، زمانے کے سامنے زمزم ہوتا ہی نہ. میں نے کہا نا ایک ایک لفظ کے اندر پوری تاریخ ہے. زمانے کے سامنے زمزم ہوتا ہی نہ اگر میرے مولا سجاد کے دادا جناب عبد المطلب نہ ہوتے. مطلب کیا کروں کہ میں پوری تاریخ نہیں ہدیہ کر سکتا آپ کے سامنے ایک مجلس کے اندر. تو میں صرف اشارے چھوڑتا چلا جا رہا ہوں تاکہ جن کے یہاں شوق مطالعہ ہے وہ دیکھتے چلے جائیں اور چیزیں ان کے سامنے آتی چلی جائیں. زمزم چھپ گیا تھا، زمزم پردے میں چلا گیا تھا. یہ جناب عبد المطلب کا احسان ہے.
کہ جناب عبد المطلب نے زمزم کو زمانے کے سامنے، اور یہی جناب عبد المطلب کے اللہ کی طرف سے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ زمزم کہاں ہے، کسی کو خبر نہیں تھی زمزم کہاں ہے، اور جناب عبد المطلب نے وہیں پہ جا کر کھدائی شروع کروائی جہاں پہ زمزم تھا، تو کوئی تو تھا بتانے والا، اور وہ صرف وہی تھا کہ جس نے اسماعیل کے پاؤں سے زمزم نکالا۔ یہ اور کئی جگہ پر بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی وقت ہوا تو جناب عبد المطلب کے اوپر آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت جو آپ ایک ذکر کر رہے تھے نا اس دن بیٹھے ہوئے، علم العادات کا بھی، علم العادات کے حوالے سے تاریخ میں سب سے زیادہ پرومیننٹ شخصیت کا نام عبد المطلب ہے۔ جو فرمائیں گے ایک درود پڑھیں جناب آل محمد۔ انا ابن مکہ فمنا انا ابن زمزم والصفا، توجہ فرمائیے گا، مکہ و منا کا بیٹا بھی میں ہوں، زمزم و صفا کا بیٹا بھی میں ہوں۔ توجہ، انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر میں رکن کو اٹھایا۔ جناب سید سجاد بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک مکمل تاریخی واقعہ ہے۔ اب میں اس کی تفصیلات میں اگر آپ کے سامنے جاؤں تو پھر ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے جو مجھے آپ کے سامنے کرنی پڑے گی، لیکن چلے کچھ حصہ اس کا میں اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ کئی دفعہ گرا ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ، اور پھر سے تعمیر ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کے ساتھ جو حجر اسود ہے، اس حجر اسود کی خصوصیت یہ ہے یہ اس وقت تک نصب نہیں ہو سکتا جب تک کہ معصوم نصب نہ ہو۔ اب رسول اللہ کے اعلان رسالت سے پہلے چلیں، لیکن پہلے حجر اسود کے بارے میں بھی کیوں ایسا ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ نہیں نصب ہوتا جب تک کہ معصوم نہ ہو، تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ حجر اسود جو ہے وہ صرف پتھر نہیں، حجر اسود ایک فرشتہ ہے۔ حجر اسود ایک فرشتہ ہے، عام فرشتہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ عام فرشتہ نہیں ہے۔ عام کیوں نہیں ہے؟ جب خداوند عالم نے عالم میثاق میں تمام ارواح کو، چاہے وہ ارواح میری اور آپ کی تھیں، چاہے وہ ارواح انبیاء کی ارواح تھیں، تمام ارواح کو اکٹھا کر کے خداوند عالم نے اپنی وحدانیت کا، توجہ، رسول اللہ کی رسالت کا اور جناب امیر کی ولایت کا اہل لیا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یہ میری مجبوری سمجھیے گا کہ جب تک بات مکمل نہ ہو پائے میں بات کو رسول اللہ کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ حکم فرمایا کہ میرے حبیب جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا ہے ان سے سوال کر۔ ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا ہے ان سے سوال کر۔ رسول اللہ کی دنیا سے بظاہر پردہ کرنے کے بعد ایک یہودی یہ آیت اٹھا کر دربار خلافت میں آ گئے، اور اس نے آ کر خلیفہ سے یہ سوال کیا کہ آپ جنہیں رسول مانتے ہیں ان سے امیجیٹ پہلے والے جو رسول ہیں وہ کون ہیں؟ توجہ فرمائیے، آپ کے رسول سے فوراً پہلے والے رسول کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول سے فوراً پہلے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو ہمارے رسول سے پہلے والے رسول ہیں۔ توجہ، اچھا، نے کہا آپ کے نبی اور عیسیٰ کے درمیان فاصلہ 550 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے ہمارے نبی اور ان کے درمیان کا۔ اچھا، اگر اتنا درمیان میں فاصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نبی کی اور ان کی کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی ہوگی۔ کوئی آپس کی ملاقات تو نہیں ہوئی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ یہاں یہ کہہ سکتے ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہو۔ کہا اچھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پھر یہ جس کتاب کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں اس میں یہ آیت ہے کہ آپ کے اللہ نے آپ کے رسول سے یہ کہا کہ ہم نے جنہیں تم سے پہلے رسول بنایا ہے ان سے سوال کرو۔ تو ان کی اپنے سے پہلے والے ایک سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تو سوال کب کیا؟ ایک سے بھی ملاقات نہیں ہے تو پھر سوال کب کیا؟
انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ ایسا کوئی منظر تو ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ جس میں کوئی ملاقات اور کوئی سوال ہوا ہو. انہوں نے کہا جناب اگر آپ نے منظر نہیں دیکھا تو آپ تو سب سے پرانے ہیں ان کے ساتھ. اس سے زیادہ کیا عرض کروں آپ کے سامنے, سب سے زیادہ وقت آپ ہی گزارے بیٹھے ہیں, یہی دعویٰ ہے, تو آپ نے نہیں دیکھا تو کس نے دیکھا ہوگا؟ اس کا مطلب ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. اب خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے, وہ خاموش تھے. تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رسول نے کم از کم اللہ کا ایک حکم پورا نہیں کیا. توجہ. آپ کے رسول نے اللہ کا کم از کم ایک حکم پورا نہیں کیا, اور اگر انہوں نے اللہ کا ایک حکم پورا نہیں کیا تو جو اللہ کا حکم پورا نہ کرے اس کا ایمان ثابت نہیں. توجہ نازک مرحلہ ہے, اس لیے میں لفظ سوچ کے گزر رہا ہوں یہاں سے. اس کا ایمان ثابت نہیں تو پھر آپ اپنے نبی کی رسالت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب دینے کے لیے جواب تو ہے نہیں. تو وہی جو طریقہ کار کل ڈسکس ہو رہا تھا غصے میں آ گئے. ہمارے رسول کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو, نکل جب ہمارے دربار سے, کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری یہاں پہ. اور وہ باہر نکلتے ہوئے پھر یہ کہتے ہوئے نکل رہا ہے, یہ کیسا اسلام ہے کہ جو اپنی ہی الہامی کتاب میں ایک آیت کا جواب نہیں دے پا رہا. ایک آیت کا. ادھر سے معاملہ جب تک وہاں تک تھا کوئی نہیں بولا, جب گلا اسلام تک پہنچا تو پھر سلمان نے روکا. یہی تو کمال ہے سلمان کے, یہی تو ویسے ہی بلا وجہ ایمان کے دروازے پہ بھائی لیا اور لے کر سیدھا جناب امیر کے دروازے پہ. مولا اس کا سوال, ہاں وہی سوال. یہ سوال کب ہوا کہ خدا نے جو اپنے حبیب سے کہا کہ سوال کرو, تو واقعاً وہ جن کے پاس گئے تھے انہوں نے دیکھا ہوتا تو وہ بتاتے, اس لیے وہ نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ یہ واقعہ زمین کا ہے ہی نہیں. یہ واقعہ زمین کا ہے ہی نہیں. اب یہاں پہ مولا امیر نے معراج کی آیت پڑھی, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. آگے کی تقریروں میں شاید اس کا تذکرہ آئے گا. تو یہ امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ جو آیت نازل ہوئی یہ شب معراج میں چوتھے آسمان پر جب خداوند عالم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا تو وہاں اپنے حبیب کو حکم دیا. کہ معاملہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, وہی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. وہاں چوتھے آسمان پر خداوند عالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا, جہاں سب کو اکٹھا کر لیا تھا, وہاں کہا کہ جنہیں ہم نے اس دنیا میں بظاہر تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے ان سے سوال کر. تو نبی اکرم وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, تو میرے اللہ سوال کیا کرنا ہے میرے حبیب, بس ان سے اتنا پوچھ لے, الا ما بعثتم, تمہیں نبوتیں ملی کیسے؟ تمہیں یہ نبوتیں ملی کیسے, تم مبعوث کیسے ہوئے, کس وجہ سے ہوئے؟ تمام انبیاء نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا, اولاً باقرار وحدانیت ہی, ثانیاً باقرار رسالت کا. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار, اس کے بعد آپ کی رسالت کا اقرار, ثالثاً بولایت علی ابن ابی طالب. پہلے اس کی وحدانیت کا اقرار, پھر آپ کی رسالت کا اقرار, اور پھر اس کے بعد علی کی ولایت کا اقرار. تو تب ہمیں ملی نبوتیں. اب بھی سمجھ میں نہیں آئی, نبیوں کو نبوت علی کے بغیر نہیں ملتی, تو ایماندار علی کو چھوڑ کے بنے جا رہا. نعرہ حیدری. اب جو عہد انبیاء کی روحوں سے لیا گیا, کیا وہ ہماری روحوں سے نہیں لیا گیا ہوگا؟ رسول علیہ السلام کی روایتیں موجود ہیں اور میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. تمام ارواح سے علی کی ولایت کا عہد لیا گیا, تمام ارواح سے علی کی ولایت کا عہد لیا گیا. جب علی کی ولایت کا عہد لیا گیا تو خداوند عالم نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ یہ جتنے ہیں جو علی کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں, ان تمام کا نام ایک دفتر میں رجسٹر کرو. ایک دفتر کے اندر لکھ لو, ایک رجسٹر کے اندر نوٹ کر لو. فرشتے جو دنیا میں جا کے ان کے نام ہوں گے
तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह। उन सबको एक रजिस्टर में लिख लो, सारों के नाम एक जगह पे लिख लिए उन्होंने। जब लिख लिए तो कहा अब इस दफ्तर को, इस रजिस्टर को अपने अंदर जम कर दो। समझो, क्योंकि मामला आलम अरवाह का है तो ये मालियत का मामला नहीं है, इसलिए लफ्ज़ समझाने के लिए मैं आपके सामने ये अर्ज कर सकता हूँ। उसने अपने अंदर दम कर लिया तो अब खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कौन हजरन पत्थर हो जिब्रील से कहा कि इसे संभाल के रख ले, जमीन पे जब मैं अपना घर वज़ा करूंगा तो इस पत्थर को वहां मेरे घर के साथ नस्ब करना है। और इस पत्थर को हुक्म देते हुए कहा कि इस बात का ख्याल रखना कि तुझे जब वहां पे नस्ब किया जाएगा ना, तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, विलायत अमीर अलैहिस्सलाम का इकरार करने वालों के नाम लिखे हैं। तो खुदा ने इरशाद फरमाया मैं अपने घर का हज करने वाले हर एक पर वाजिब करूंगा, उसका हज नहीं होगा जब तक तुझे चूम नहीं लेगा। जब तक कि वो तुझे चूम नहीं लेगा, और अगर किसी वजह से वो चूम ना सके तो मैं उन पर इतना वाजिब रखूंगा कि तुझे सलाम करना जरूरी है। ऐसा चूमना वाजिब है, अल्टरनेट है उसका, कि चूम ना सके। और एक दफा नहीं, हर तवाफ में, हर चक्कर में, है ना, हर चक्कर में आपको सलाम करके उसे वैसे चूमना है। और चूमने की नाम नहीं महल नहीं है तो आप उसे सलाम करके गुजरेंगे। जहां अली के चाहने वालों के नाम है वहां जमाना चूम रहा है। और लेकिन वहां पे खुदावंद आलम ने उस पत्थर को भी ये हुक्म दिया कि जो भी आएगा वो तुझे सलाम करेगा, तवज्जो, वो तुझे सलाम करेगा, लेकिन क्योंकि सलाम का जवाब वाजिब है। आप सुने या ना सुने, जवाब वाजिब है। हाँ, सलाम हमारे यहाँ करना मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। और वहां जहाँ सलाम ही वाजिब है, मेरे और आपके सलाम जवाब का जो मामला है वो सलाम मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। तवज्जो फरमाइएगा, जवाब देना वाजिब है, और वहां पे जो सलाम है वो सलाम ही खुद वाजिब है। तो फिर जवाब औजब हो गया होगा। तवज्जो फरमाइएगा, जवाब वाजिब नहीं औजब हो गया होगा। लेकिन वाजिब और औजब का मसला क्या है, खुदावंद आलम ने उस फरिश्ते को ये हुक्म दिया जमाना सारा तुझे सलाम करेगा, लेकिन जवाब उसे देना जिसका नाम तुझ में महफूज है। रजिस्टर के अंदर महफूज है। तो अब ये है हजर अस्वद, तवज्जो फरमा रहे हैं, इसलिए ये मासूम के बगैर नसब नहीं होता। और ये तमाना जालियत का वाक़या कि इसकी तरफ रसूल अल्लाह ने जनाब सैयद सज्जाद ने इशारा फरमाया कि जब काबा को कुछ मरम्मत की गई, दोबारा तामीर किया गया, तो हजर अस्वद को नसब करना था। तो हर एक कबीला ये चाहता था कि हजर अस्वद मैं नसब करूं, सब चाहते थे कि हजर अस्वद मैं नसब करूं ताकि ये फजीलत हमें मिल जाए, तारीख में हमारा नाम आ जाए कि हम भी उस फहरिस्त में शामिल हैं नसब किया। लेकिन अब जैसे आपके सामने पहले भी अर्ज कर चुका, खुदा हर काम तदबीर के जरिए करता। तो फैसला किया गया कि कल सुबह जो सबसे पहले काबे के करीब पहुंच जाएगा वही हजर अस्वद को नसब करेगा। तवज्जो फरमाइएगा, अब हर एक पूरी रात नहीं सोया, जैसे अल्लाह मिलने की ख्वाहिश में नहीं सोते। नहीं सोए पूरी रात, और हर एक चाहता था कि सुबह मैं सबसे पहले पहुंचूं। और हर एक जो दौड़ लगाते हुए पहुंचा तो सबसे पहले जनाब रसूल खुदा वहां पे मौजूद थे। जरूर पढ़ते हैं रसूल खुदा वहां पे तशरीफ फरमा थे। और अब रसूल वहां पे मौजूद है क्योंकि पिछले दिन मुआहिदा हो चुका है कि हिजर अस्वद वही नसब करेगा कि जो पहले मौजूद है। तो अब ये खुदा की हिकमत के मासूम ही पहले मौजूद थे जिन्होंने हिजर अस्वद को नसब करना था। लेकिन अब मुमकिन था कि कबीलों के दरमियान इस वजह से जंग चल जाए जो, और अब यहीं पे तो क्यों इस तरफ इशारा किया गया, क्यों इस तरफ इशारा किया गया? ये यजीद को मुतवज्जे करने के लिए था कि तेरे जितने बड़े थे ना वो हमेशा लोगों को लड़ाने में रहे हैं, लड़ने और लड़ाने में रहे हैं। और रसूल अल्लाह ने यहाँ पे क्या किया, तमाम कबीलों के अंदर वो इत्तफाक और इत्तेहाद कायम रखने के लिए कि किसी तरह की जंग मुमकिन ना हो सके, रसूल अल्लाह ने अपनी चादर बिछाई।
زمین پہ اپنی چادر بچھائی، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور اس چادر کے بارے میں سب قبیلوں سے کہا کہ تمام قبیلوں کے سردار کناروں سے چادر اٹھا لیں تاکہ سارے اس میں شامل ہو جائیں، اور سارے سردار اٹھائے ہوئے جو کعبے کے قریب لائے تو رسول اللہ نے اٹھا کر اس حجر اسود کو خانہ کعبہ کے ساتھ نصب کر دیا۔ تو معصوم کے بغیر یہ نصب بھی نہیں ہوتا، اور معصوم کے علاوہ کسی کو بلند جواب بھی نہیں دیتی۔ معصوم کی گواہی بھی اسی نے دینی ہے۔ جناب سید سجاد علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب جناب محمد حنفیہ کے ساتھ، اور یہاں پہ صرف اشارہ تھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے معصوم کے تعارف کے لیے اپنی شخصیت کی قربانی دی۔ تاریخ نے ان کے بارے میں جو کچھ جیسے جیسے لکھا وہ مورخوں کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے معصوم کے تعارف کے لیے اپنی شخصیت کی قربانی دی ہے۔ ان میں ایک ہستی جناب محمد حنفیہ بھی، انہوں نے اپنی شخصیت کی قربانی دی ہے معصوم کے تعارف کے لیے۔ توجہ فرمائیے، ان میں بعد میں جا کر پھر ایک ہستی حضرت جعفر طباب بھی ہیں، توجہ ہے نا، انہوں نے اپنی ذات کی قربانی دی ہے، اپنی شخصیت کی قربانی دی ہے۔ ورنہ محمد حنفیہ کا اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ جب امامت کا معاملہ، توجہ فرمائیے گا، جب امامت کا معاملہ شروع ہوا تو جناب محمد حنفیہ کی طرف سے یہ جب کہا گیا کہ اگر امام حق کا فیصلہ کرنا ہے تو چلتے ہیں اور حجر اسود کو سلام کرتے ہیں، جسے جواب آئے گا وہ امام حق ہوگا۔ کیا محمد حنفیہ نہیں جانتے تھے کہ جواب نہیں آئے گا؟ نہیں فرما رہے، وہ بخوبی اس بات سے آگاہ کہ جواب نہیں آئے گا مجھے، لیکن اس کے باوجود وہ امام کے ساتھ خانہ کعبہ تشریف لے کر آئے اور پہل بھی سلام کرنے میں انہوں نے کی۔ توجہ ہے محترم، پہل بھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سید سجاد پہلے سلام کریں اور جواب آئے اور میرے ماننے والے کہیں کہ ہمارے امام کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ توجہ نہیں فرمائی، اس لیے سلام میں پہل بھی جناب محمد حنفیہ نے کی۔ جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، لیکن جب سید سجاد نے سلام کیا تو پھر حجر اسود کے جواب سے آیا، طرف سے یہ جواب آیا کہ زمانے والے سنو، یہی امام حق ہے، یہی امام حق ہے۔ اور یہاں پہ اسی لیے حمل الرکن باطراف الردا، یہ لفظ دربار یزید میں بیان کر کے ایک طرح سے امام علیہ السلام کی طرف سے یزید کو مباہلے کی دعوت ہے۔ مباہلے کی دعوت ہے کہ ہم ہیں کہ جن کی وجہ سے حجر اسود نصب ہوتا ہے، اگر تیرے اندر بھی، کیونکہ حسب اور نسب کی بات ہو رہی ہے نا، تیرے اندر یا تیرے پورے نسب کے اندر کسی کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہو نا، اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہے ہو، تو اب اگر اپنا حق ثابت کرنا ہے نا تو آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں، آؤ پھر حجر اسود سے سوال کر لیتے ہیں کہ جو بیان کر دے کہ امام حق کون ہے۔ تو یہ اب امام علیہ السلام پورا ارشاد، اور اس کے بعد توجہ فرمائیے گا، بس ایک دو جملے اور مزید وضاحت کروں گا اور پھر خطبے کو انشاءاللہ کل مزید لے کے آگے چلوں گا۔ یہ کہتے کہتے توجہ ہے نا میرے محترم دوستو، پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ میں تو اپنی موج میں سفر کرتا جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میرے ساتھ سفر میں ہیں، مل کے ایک صلوات پڑھیں علیکم۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انا ابن خیر من حج و سعی، حج اور سعی کرنے والوں میں جو سب سے بہتر ہے نا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ حج اور صحیح کرنے والوں میں جو سب سے بہتر ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ اب چاہے یہ اشارہ امام حسین کی جانب ہو، چاہے یہ اشارہ جناب امیر کی جانب، توجہ جناب امیر کی جانب یہ اشارہ اس لیے ممکن ہے کہ اسلامی حج کی تاریخ میں، توجہ بزرگ یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جوانوں کے لیے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اسلامی حج کی تاریخ میں سب سے پہلا حج رسول کے ہوتے ہوئے علی کی قیادت میں کیا گیا۔ یقیناً کچھ لوگوں کے لیے حیرانگی اور پریشان ہونے کی بات ہوگی کہ رسول بھی ہیں اور حج جناب امیر کی قیادت میں کیا۔ مکہ فتح ہو گیا تھا 7 ہجری میں، 7 ہجری سے 10 ہجری تک مسلمانوں نے حج کیے ہیں، لیکن نبی اکرم نے صرف ایک حج کیا ہے 10 ہجری کا۔ جو پہلا حج مسلمانوں نے کیا ہے وہ جناب امیر کی قیادت میں کیا گیا، اور جناب امیر
کی قیادت میں جو حج ہوا وہ نہ جناب امیر کی خواہش سے، نہ رسول کی خواہش سے، نہ مسلمانوں کی خواہش سے، وہ حج علی کی قیادت میں اللہ کے حکم سے کیا گیا۔ دلیل ہدیہ کر دیتا ہوں کہ اسی پہلے حج سے متعلق ہے سورہ توبہ کی آیات۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ سورہ توبہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے وہ واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ توجہ ہے بجرا؟ مکتب اہل بیت کے مطابق بسم اللہ ہر سورہ کا واجب حصہ ہے۔ جنہوں نے نکالی انہوں نے نقطے کی وجہ سے نکالی، ورنہ بسم اللہ ہر سورے کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اگر باقاعدہ حصہ ہر سورے کا نہ ہوتی تو سورہ توبہ سے پہلے کہہ کر ہٹوائی نہ جاتی۔ کیونکہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری آیات عذاب کی آیات ہیں، کافروں کے لیے سخت، اس کے اندر گفتگو ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے رحمان و رحیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس لیے سختی کی آیات سے پہلے خدا بند عالم نہیں چاہ رہا کہ رحمان و رحیم مجھے، میرے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ کیا جائے۔ وہی سیدھی آیتیں اور یہ پہنچانی ہے مکے والوں تک حج کے دوران حج کے خطبے میں۔ اور اب مصلحت کے تحت یقیناً منظر تو دکھانا ہے، ورنہ تو لوگ کہتے کہ یہ تو رسول نے اپنی مرضی سے کر دیا جو کر دیا۔ ایک بزرگ کے ہاتھ رسول اللہ نے، بلکہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ، شیعہ سنی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ ان کے ہاتھ یہ آیتیں دیں کہ جائیے اور یہ آیتیں لے جائیے اور مکے تک لوگوں کو پہنچائیے۔ ابھی وہ مکے سے نکلے تھے کہ آیت نازل ہو گئی، میرے حبیب یا خود جاؤ یا وہ جائے جو تم سے ہے۔ نبی کو پوری محفل میں خود سے صرف علی نظر آئے، انہیں واپس بلایا اور وہ آیتیں جناب امیر کے ہاتھ دے کر مکے والوں کو روانہ کیا۔ اور اس بات کے اوپر جناب امیر نے اس جگہ پر فخر بھی فرمایا، کیونکہ جو پہلے جانے والی شخصیت تھی انہوں نے کچھ اظہار کیا تھا کہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جناب امیر سورہ توبہ کی، اور جنہیں گھر جا کے کوشش کیجئے گا کہ سورہ توبہ کی پہلی آیتیں پڑھیں اور کس قدر سخت احکام ہیں ان میں مشرکین کے لیے۔ توجہ ہے، کس قدر سخت احکام ہیں مشرکین کے لیے۔ تو اس کے اوپر جناب امیر نے اپنے خطبے میں فخر کیا ہے، اور وہ فخر جناب امیر نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے والے، میرا کسی نے سوال کر دیا تھا جناب امیر سے، وہ میرے مولا میں کیا کروں، مولا سے سوال کر دیا تھا کہ لوگ آپ کے اور انبیاء کا آپس میں تقابل کرتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ کبھی بات ہوا تو خطبہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہاں جناب موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے موسیٰ سے ملایا جاتا ہے؟ جب خداوند عالم نے موسیٰ کو کہا تھا نا کہ جاؤ فرعون کے محل میں میری توحید کی تبلیغ کرو، تو جناب موسیٰ نے کہا تھا میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے۔ موسیٰ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جناب موسیٰ شہر چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر 30 سال پانی بھرتے رہے۔ اور اب جب حکم ہوا کہ واپس جاؤ اور جا کر جو کام تمہارے ذمہ ہے نبی تمہیں ان کا بنا کے بھیجا گیا، یہاں تو شعیب آئے نبی آئے اور جائیں اور وہاں پہ جا کے تبلیغ کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب میں یہ کہا تھا کہ میرے اللہ میں نے قبطیوں کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، توجہ نہیں فرما رہے، میرے لیے کوئی مدد قرار دے دے، اور کچھ نہیں دیتا تو میرے اہل میں سے ہی ایک شخص کو میرا وزیر بنا کے میرے ساتھ بھیج دے۔ تو اللہ نے جناب ہارون کو ساتھ بھیجا دربار کے اندر۔ تو اب یہاں پہ جناب امیر نے ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ نے قبطیوں کا ایک بندہ مارا تھا، اور اللہ نے کہا جاؤ تو وہ مدد طلب کرتا رہا کہ کسی کو میرے ساتھ بھیجو، اور میں علی تو وہ ہوں کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں میری وجہ سے سبھی میدان نہیں بچی۔ چاہیے، میں نے تو جاتے ہوئے کچھ نہیں کہا کہ مجھے ساتھی چاہیے، میں تو حکم رسول پہ چلا گیا تھا۔ تو اب یہاں پہ خیر من حج، تو یہ پہلا حج ہے جو جناب امیر کی قیادت میں ہوا ہے۔ اور دوسرا شخصیت میں نے کہا کہ یہ اشارہ جناب امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 25 پیدل حج کیے ہیں، 25 پیدل حج
امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ جو ایک نسبت ہے وہ یہ ہے کہ جب 8 ذی الحج کو حج کے احرام توڑ کر امام علیہ السلام روانہ ہونے لگے تھے تو یہاں پہ سید سجاد خود راوی ہیں اس روایت کے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل حجر اسود کو پکڑ کے کھڑا ہوا تھا. وہ ایک جانب امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور جبریل پکار کے کہہ رہا تھا ایھا الناس حلموا لبیت اللہ، او لوگو جلدی آؤ اللہ کی بیعت کرو. جلدی آگے آؤ اور اللہ کی بیعت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا حسین کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت ہو رہی ہے، حسین کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت ہو رہی ہے. تو اب جو حسین کی بیعت توڑے گا وہ اللہ کی بیعت توڑ رہا ہے، اور جو اللہ کی بیعت توڑے اسے رضی اللہ نہیں کہا جاتا. صحیح کرنے والوں میں جو سب سے بہتر ہے میں اس کا بیٹا ہوں. یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر جو جملے ارشاد فرمائے وہ کل انشاءاللہ یہاں سے آپ کے سامنے آگے پڑھوں گا کہ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا. انا ابن من اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. انا ابن من بلغ به جبريل الى سدرة المنتهى. انا ابن من صلى به ملائكة السماء. انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى. کل ان جملوں کی تشریحات میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مل کے ایک صلوات پڑھنے والے محمد. لیکن وہ گھرانہ کے جو حج اور صحیح کرنے والوں میں سب سے افضل ترین گھرانہ اسی گھرانے کو حج نہیں کرنا. اور حج جو جنہوں نے کیا ان حج کرنے والوں میں سے ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. رسول کے صحابی ہیں، نام ہے سہل بن سعد ساعدی. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 61 ہجری کا حج پڑھا. میں نے 61 ہجری میں حج کیا اور حج کرنے کے بعد میں بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے فلسطین کی جانب عازم سفر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اس سفر کے دوران میرا گزر شام کے شہر دمشق سے. سب جملے ہیں اور قیامت ہے. فرماتے ہیں جب شام کے شہر دمشق سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا شہر میں بازار اور دربار سجائے جا رہے ہیں. لوگوں نے زرق برق لباس پہنے تھے. مختلف جگہ پہ ڈھول تاشوں والے ڈھول بجا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کیونکہ جس مہینے میں گزرا دمشق سے وہ سفر کا مہینہ تھا. تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ سفر میں مہینے میں مسلمانوں کا تو کوئی تہوار ایسا نہیں جس تہوار پہ اتنی خوشی منائی جائے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے, بازار اور دربار سجائے جائیں, شہر میں چراغاں کیا جائے, رنگ برنگے کپڑے پہنے جائیں, ڈھول بجائے جائیں. کہنے لگے میں یہ بھی سن رکھا تھا کہ دمشق مسلمانوں کا شہر ہے. کہتے چلتے ہوئے میں ایک شخص کے پاس گیا اور میں نے اس شخص سے جا کے پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں کا کوئی مقامی تہوار ہے جس کی وجہ سے اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, شہر کو اتنا سجایا جا رہا ہے, تم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہو. کہتے ہیں وہ شخص مسکرایا اور اس نے مسکرا کے مجھے کہا کہ مسافر لگتے ہو, کہیں دور سے آئے ہو. سہیل نے کہا ہاں میں مسافر ہوں, سفر کرتے ہوئے تمہارے شہر سے گزر رہا ہوں, بتاؤ تو صحیح کوئی تہوار ہے تمہاری, کوئی عید ہے تمہاری, کس وجہ سے اتنی خوشیاں منا رہے ہو. کہتے اس شخص نے ہنس کر کہا, اگر یہی جملہ پہنچ گیا تو ہونے کے لیے یہی بہت کافی ہے. کہتے اس شخص نے ہنس کے کہا ہمارے بادشاہ کا ایک باغی تھا, وہ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہمارے بادشاہ کا ایک باغی تھا, وہ باغی مارا گیا ہے, اور صرف باغی مارا نہیں گیا, اس کا سر کاٹ کے ابھی دربار میں لایا جا رہا ہے. اور صرف اس کا سر نہیں لایا جا رہا, اس کے خاندان والوں کو قید کر کے
अजरकुम अल्लाह। अभी बाजारों से गुजारा जाएगा, इस वजह से ये बाजार भी सजाए जा रहे हैं, इस वजह से ये दरबार भी सजाए जा रहे हैं। अब सहर क्योंकि सहाबी रसूल है ना, तो जुमला सुनिएगा, उसने फौरन जब कहा ना कि बागी मारा गया, उसका सर काट के लाया जा रहा है, उसकी बहनों को कैद करके लाया जा रहा है, सहर एक लम्हे के लिए परेशान हुए और उन्होंने शामी से सवाल किया, तुम्हारा मजहब क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारान मज़लूम करबला, तुम्हारा मजहब क्या है? कहता फौरन उस शामी ने कहा कि हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं। जैसे ही कहा मुसलमान है तो सहर कहते हैं, मैंने कहा मैं सहाबी रसूल हूँ, तुम मुसलमान होकर तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया है, उसका सर ला रहे हो, उसकी बहनों को कैद किया है। जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो ना, मैं उस मोहम्मद के साथ था, खैबर के मैदान में मरहब यहूदी का लाशा पड़ा हुआ था। हाय करने के लिए जुमला काफी है। मरहब यहूदी का लाशा पड़ा हुआ था, उसकी बहन सफिया ने वहां से गुजरना था, उसकी बहन ने वहां से गुजरना था। नबी ने अपने सहाबा से कहा कि इस लाशे पे कपड़ा डाल के इस लाशे को ढांप दो। मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि बहन भाई के लाशे से इस अंदाज से गुजरे, बहन भाई के लाशे से इस अंदाज से गुजरे। कहा तुम्हारा नबी तो यहूदियों के लाशे का ये एहतराम कर रहा है, उसके खानदान वालों का ये एहतराम कर रहा है, और तुम नबी का कलमा पढ़ के भाई मार डाला। बहन को कैद करके बाजारों में ले आया। अभी सहल को मालूम नहीं है कि आने वाले कौन है, आने वाले कौन है। बरहत परेशानी के आलम में सहल ने उसे कहा कि मुझे बता कि कैदी किस तरफ से लाए जाएंगे, किस रास्ते से कैदी लाए जाएंगे। उस शख्स ने बाबू साज की तरफ इशारा करके कहा कि इस जानिब से कैदियों को लाया जाएगा, वो जिस बाजार में ज्यादा रश, इस जानिब से कैदियों को लाया जाएगा। सहल कहता है मैं बाबू साद पे चला गया, लेकिन मैं बाबू साद पे चला गया, लेकिन 3 दिन तक बाजार सजदा रहा। अल्लाह अकबर। कैदी 3 दिन तक बाहर इंतजार करते रहे कि बाजार सजेगा, हुक्म आएगा तो हमें गुजारा जाएगा। अब मुझे माफ करना, इससे आगे आग का दरिया है। सहल कहते हैं जब इजाजत मिली तो मैंने देखा आगे आगे नौ के नेज़ा पे कुछ सर लाए जा रहे हैं। बाजार शाम है, बाजार शाम है, आगे आगे नौ के नेज़ा पे कुछ सर लाए जा रहे थे। और वो कहता है मैं हर सर को गौर से देखता रहा, जब सर को देखता था तो मेरा दिल कहता था बागी लगते तो नहीं, बागी लगते तो नहीं, बागी लगते तो नहीं। अब मुझे माफ करना, इससे आगे फिर कयामत है। बागी लगते तो नहीं। वो कहते हैं अचानक मेरी निगाह एक 6 महीने के बच्चे के सर पे पड़ी थी। जब मैंने उस बच्चे के सर को देखा, मैंने रो के कहा जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ। वरना 6 महीने का बच्चा कहा, मैदान जंग कहा, शाम का बाजार कहा, शाम का बाजार कहा। वो कहता मैंने देखा जब सर गुजर गए। अब फिर जुमला समाप्त फरमाइएगा, अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला रोने के लिए फिर ये जुमला काफी है। वो कहते हैं जैसे ही सर गुजर गए मैंने देखा पीछे एक बूढ़ा कैदी है। अल्लाह अकबर। अदादारों मैंने बूढ़ा कह दिया, तुमने बूढ़ा सुन लिया, लेकिन जब पहचान गए कि कैदी कौन है वो तो जानते हैं ना, बूढ़ा नहीं है, ये 24 साल का जवान है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये 24 साल का जवान है। अज़ादारान मज़लूम करबला कहता है बूढ़ा कैदी है। अल्लाह अकबर। बूढ़ा कैदी है और मैंने दूर से देखा कि उसकी कमर झुकी हुई है। मैंने दूर से देखा कि उसकी कमर झुकी हुई है। कहता दूर से मुझे ये अंदाजा हुआ कि उसके गले में एक वजनी तौक है। तो मुझे लगा शायद इस तौक के वजन की वजह से कैदी की कमर झुक गई है, तौक के वजन की वजह से कैदी की कमर झुक गई है। कहता लेकिन जब मैं पास गया कयामत इससे बड़ी थी। कैदी के गले में सिर्फ तौक नहीं, कैदी के गले में एक रस्सी भी थी। उसी रस्सी के साथ एक 5 साल का बच्चा भी बंधा हुआ था, उसके गले में भी रस्सी थी। कैदी अगर सर उठाने की कोशिश करता था, वो बच्चा रो के कहता था बाबा मेरा सांस बंद हो गया, बाबा मेरा दम घुट रहा है। कैदी को फिर कमर झुकानी पड़ जाती थी। मुझे माफ करना, कहता चलते हुए अब मैं जो उस कैदी के पास गया और मैंने कैदी के पास जाके अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं, मैंने कैदी के पास जाके कहा अय्युहस सईद। अल्लाह अकबर। सोचो सैयद सज्जाद के दिल पे क्या गुजरी होगी। वो जो रसूल का सहाबी था, वो सन 60 हिजरी में, उसकी उम्र का अंदाजा लगाओ। एक बूढ़ा सैयद सज्जाद को कह रहा है ए बूढ़े, अल्लाह अकबर, अय्युहस सईद, ए बूढ़े तू कहाँ का रहने वाला है, तू कहाँ का रहने वाला है। सैयद सज्जाद ने सर झुकाए हुए कहा मदीना।
अल्लाह अकबर। जो बातें कर सकते हैं। मदीना, मदीना, मदीने का नाम आया। सहल कहता है मैं एक दफा तड़पा, मैंने कहा कौन सा मदीना, कौन सा मदीना? कहता है उसने सर झुकाए हुए कहा मोहम्मद का मदीना। मोहम्मद के मदीने का नाम आया। सहल कहने लगा लहजे से मुझे मालूम हुआ कि ये आवाज किसकी है। फिर कहता मैंने सर को झटका, नहीं तो वो तो 24 साल का जवान है जिसका लहजा है, और ये तो कोई बूढ़ा कैदी है। कहता मैंने हाथ बढ़ा के उसकी डोरी के नीचे हाथ रख के जैसे सर को उठाया, उसकी आंखों से खून जारी था। उसने रोते हुए कहा चाचा सहल, जब अमीर गरीब हो जाए तो कोई नहीं पहचानता, मुझे पहचानो, मैं सैयद सज्जाद, मैं हुसैन इब्न अली का बेटा। अल्लाह अकबर। सहल कहता है मैं तरफ गया। सहल ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सैयद सज्जाद आप कैद होके आ गए, अब्बास कहाँ गए? अल्लाह अकबर। हर एक सवाल करने वाला अब्बास का सवाल करता है। क्या सहल मेरे सारे मारे गए, मेरे सारे मारे गए। लेकिन अगला जुमला सुनना, लेकिन सहल अब इतना करना, सहल पीछे न देखना, पीछे अली की बेटियां बगैर चादर, पीछे अली की बेटियां, अजर शाम का बाजार है, अली की बेटियां बगैर चादर के शाम के बाजार में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सुनना था। सहल कदमों पे गिरे, कदमों पे गिरे। अब यही कयामत है, कदमों पे गिरे और गिर कर कहा आका मौला इस माहौल में मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ? अल्लाह अकबर। दुश्मनों का माहौल है, मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ? अल्लाह अकबर। सुनिएगा, सुनिएगा हजरत सैयद सज्जाद, सुनिएगा, मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ? सैयद सज्जाद ने रो के कहा सहल, शाम का बाजार है, अली की बेटियां हैं, बेमकना चादर है, अगर मुमकिन है तो कुछ चादरें ले आ। शाम के बाजार में वो चादरें नबी की बेटियों के सरों पे डाली जा सके, अगर मुमकिन है तो कुछ चादरें ले आ। ये सुनना था। सहल ने कहा आका मौला चारों तरफ दुश्मनों का हजूम है, चादरें लाने की कोई सबील नहीं है, चादरें लाने की कोई सबील नहीं है। अब क्योंकि सहल जमीन पे बैठा हुआ है ना, तो सहल कहते हैं सैयद सज्जाद की नजर उस कपड़े पे पड़ी जो कपड़ा मेरे गले में था। अरे गले में कपड़ा रखते हैं ना, तो जो मेरे गले में कपड़ा था, सैयद सज्जाद की नजर उस कपड़े पे पड़ी। जैसे ही कपड़े पे नजर पड़ी ना, सैयद सज्जाद ने कहा सहल गले से कपड़ा निकाल, गले से कपड़ा निकाल। कहते हैं मैंने कपड़ा निकाला। सैयद सज्जाद ने कहा इसे तय करना शुरू कर। कहते जब मैंने तय कर दिया ना, तय करने के बाद सैयद सज्जाद ने कहा सहल जरा मेरा तौक हटा, करबला से लेके कूफा, कूफा से शाम, ये तौक मुझे खा गया। सहल कहता है मैं मर जाता, मैं तौक